4 باتیں، 4 علامتیں، 4 نشانیاں ایسی ہیں جو جس کے اندر ہوں، جس کے اندر بھی یہ علامات پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، منافقاً خالصہ، پکا ٹھکا منافق۔ اور جس کے اندر اس میں سے ایک بھی علامت ہے تو اس کے اندر منافقت کی ایک علامت ہے، حتی یدعا، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ وہ کون سی ہے؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے خیانت کرے، اور وعدہ کرے، اذا عاہد غدر، تو وعدے کا پاس نہ رکھے، وعدہ خلافی کرے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کہیں لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے تو پھر بس جو منہ میں آئے بک دے۔ اب ذرا سا یہاں ہم ٹھہر کر اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم میں سے ہر کوئی، کیا ہمارے معاشرے میں یہ 3 علامتیں بلکہ چالوں موجود نہیں ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو بات کرتے وقت سچ اور جھوٹ کا خیال رکھتے ہیں؟ منافق کی علامتیں ہیں بڑی بڑی، خاص طور پر جو ہمارے لوگ لین دین کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، یا لوگوں کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں ہوتے ہیں، وہاں تو جھوٹ کوئی چیز ہی نہیں۔ بسا اوقات کوئی اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کوئی تھوڑا سا دنیاوی نفع کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ دنیاوی فائدہ نہ اخروی فائدہ، وہ ایسے ہی مذاق میں۔ اور کچھ بیوقوف ایسے ہیں جو کسی اور کے لیے اپنے زبان سے جھوٹ نکالتے ہیں۔ وعدہ خلافی تو اتنی عام ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جائیں ذرا گیراجوں کا چکر لگائیں، یا جن لوگوں کے ساتھ عموماً لوگوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے لین دین کا، آپ کو وعدہ دیں گے، وعدہ کریں گے آپ کے ساتھ، لیکن پرواہ نہیں، ایسے 10 وعدے آتے ہیں وہ گزر جاتے ہیں۔ اور ہوں گے مسلمان، بعض تو پکے نمازی بھی، بعض پکے ظاہری شکل و صورت میں باشرہ بھی، لیکن وعدہ خلافی کریں گے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان، جب امانت رکھی جائے خیانت کریں۔ اس کی ظاہری شکل تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کے پاس کچھ رکھا، وہ اس میں خیانت کریں، لیکن اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ انسان کے پاس جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ اللہ کی امانت ہے۔ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا وقت، ہماری صلاحیت، ہمارا سب کچھ یہ اللہ کی امانت ہے۔ جو بھی صلاحیتیں ہیں یہ اللہ کی دین ہے، اس کو غلط استعمال نہیں کرنا۔ اگر غلط کریں گے تو خیانت ہوگی۔ اور دوسری حدیث کے مطابق جو چوتھی علامت ہے، اذا خاصم فجر، پہلے تو لڑائی جھگڑے کی نوبت آنی ہی نہیں چاہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے، انسان کبھی غصہ بھی ہوتا ہے، کبھی کوئی اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے، تو اس وقت انسان اپنی زبان پر کنٹرول کرے، کیونکہ بعد میں پھر پچھتانا پڑتا ہے۔ غصے کی حالت میں بعض اوقات انسان اول فول جو بھی منہ میں آئے بک دیتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کے بولنا ہے، آپ کے ہر بول کو لکھا جاتا ہے۔ ایک نہایت مختصر، جامع معنی اور نہایت پر اثر حدیث ہے۔ حدیث کے الفاظ پر غور کرنے سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی اہم حدیث ہے ہمارے معاشرے کے اعتبار سے۔ اور دوسری طرف تقریباً 90% مسلمانوں کا عمل اس کے خلاف ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 بڑی علامتیں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ مسلم شریف کی روایت میں مزید تھوڑا اضافہ ہے، فرمایا کہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اگرچہ یہ شخص جس کے اندر یہ علامتیں ہیں وہ روزہ رکھتا رہے، روزہ دار ہو، نمازی ہو، اور وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اور اپنے آپ کو بڑا مسلمان سمجھتا رہے، حقیقت میں وہ منافق ہے، کیونکہ وہ علامتیں منافقی کی موجود ہیں۔ آج سے ہم تہیہ کریں اللہ کے اس مبارک گھر میں کہ آئندہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، منافق کی علامت ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے،
اور ہم خوش ہیں کہ ہم بڑے نمازی، بڑے پکے صوم و صلات کے پابند اور شریعت کے پابند۔ حالت یہ ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور آخر میں کیا آیا؟ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اگرچہ نماز پڑھتا رہے، اگرچہ وہ روزے رکھتا رہے، اپنے آپ کو بڑا مسلمان سمجھتا رہے، ہے منافق۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاشرے کو ان برائیوں سے پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم خود بھی اس کا اہتمام کریں، اپنے ماننے والوں کو، بچوں کو خاص طور پر اس کی ترغیب دیں۔ یہ امانت ہے، یہ باتیں آپ نے سنی، آپ دوسروں کو منتقل کریں۔ آج کل ماحول یہ بنا، کہیں بھی بیٹھتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں، جیسے بڑی باتیں، اور آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اختلاف اور لڑائی۔ بہتر ہے کہ آپ ماحول میں جہاں آپ بیٹھیں، محفل کو اس طرح کی باتوں سے آپ روشناس کرائیں، ان کو بتائیں، تاکہ ادھر کی باتیں پھر ہو ہی نہیں، آپ کا پیغام بھی پہنچ گیا، اور آپ کی وجہ سے اگر کوئی آدمی جھوٹ سے بچ جائے۔ ہر مسلمان کے اندر ایمان تو ہے نا، لیکن یاد دہانی نہ ہونے کی وجہ سے انسان بڑے سے بڑے جرم کر بیٹھتا ہے، گنہگار ہو جاتا ہے۔ یاد دہانی سے انشاءاللہ پھر عمل میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، یا رب صلی وسلم دائما